حضرت یہ دیکھیے یہ کون ہے کہ اگر یہ آئے صاحب یہ غوث کا جھنڈا، یہ علی مشکل کشا، یہ غریب نواز بندہ نواز کس نے انہوں پورا بولیں گے، اس کے بعد میں اس کا آنسر دوں گا۔ آپ کیا بولیں گے؟ آپ سے سننا نہیں ہے، کیا آپ خالی بولیں گے؟ آپ کچھ سکھائیں گے؟ ہے اس کا نام مظفر بہاری ہے، یہ اپنے ہاں ہندوستان کا رہنے والا ہے، اور یہ جو ساتھ میں ہے یہ احمد نقشبندی صاحب ہیں۔ اس کا یہی کام ہے کہ یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے ایسی اوٹ پٹاک سوال کرتا ہے، لیکن آج تک اس نے کسی عالم کے ساتھ میں بیٹھ کر کے گفتگو نہیں کی۔ وہ اسی طریقے سے اپنے وہ ہیں نا سری لنکا کے رہنے والے احسان قادری صاحب، علامہ احسان صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہوگی، اس کو دیکھیں گے تو لوگ اس خود فیصلہ کر لیں گے کون حق پر ہے کون باطل ہے۔ لیکن یہ نہیں بیٹھا۔ اسی کے علاوہ اگر کوئی شخص بھولا بھالا سیدھا سادہ انسان اگر مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے باقاعدہ آدھا ایک گھنٹے کی ویڈیو بناتا ہے، لیکن کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بیٹھ جائے گا تو لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی۔ آج تک کی پوری اس کی ہسٹری دیکھ لیں، پوری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھا، یہ آج تک نہیں بیٹھا۔ اور اس کا یہی معاملہ کہ کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا ہندوستان سے مسلمان گیا، اس کو پکڑا بیٹھایا۔ اب بھولے بھالے سیدھے سادھے انسان کو کیا پتا؟ اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جسے نماز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، نماز کے بارے میں وہ بالکل جانتا ہی نہیں۔ اب تم اسے بلاؤ اور اسے بتاؤ کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، وضو ایسا کرتے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا وضو کیسا کرتے ہیں کیا نہیں ہے، وضو میں کیا فرائض ہیں کیا سنتیں ہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب تم جیسا اسے بتا دو گے ویسا ہی وہ کرنا شروع کر دے گا، اس کو تو وہ حقیقت پر وہ تو یہ سمجھے گا یہی حقیقت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جسے وضو کے تمام ارکان اور وضو کی سنت آتی ہوں، وضو کا طریقہ آتا ہو، تو وہ آپ کو پکڑ لے گا کہ نہیں مولوی صاحب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اگر یہ بیٹھے گا تو وہ اس کی حقیقت سب کے سامنے پیش کر دے گا۔ اور اگر اس میں ہمت ہے تو دور تو چھوڑیے، یہ ہندوستان ہی کا رہنے والا ہے، اگر اس میں ہمت ہے تو یہ میرے سامنے بیٹھ جائے، اگر اس میں ہمت ہے تو یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ میں ہندوستان ہی میں رہتا ہوں اور یہ بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے، یہ آئے بیٹھے اور زیادہ نہیں صرف اپنے ایمان کو ثابت کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ الگ ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کا معاملہ الگ ہے، اس پہ بحث بعد میں، لیکن یہ صرف آ کر کے یہ ثابت کر دے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ آ گیا میرے سامنے اور بیٹھ کر کے اس نے بات کر لی تو اسے نام یاد نہ دلا دی تو میرا نام بھی عدنان قادری نہیں ہے۔ یہ آئے اور آ کر کے بیٹھے میرے سامنے اور بیٹھ کر کے گفتگو کرے، ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے گی، یہ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھوں اور پوری کائنات دیکھ لے گی، پوری دنیا کے مسلمان دیکھ لیں گے کہ یہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہ کر کے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، جبکہ مسلمان کہیں پر بھی نماز پڑھے تو اس کے چہرے پر رونق آتی ہے، چہرے پر کشش آتی ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ لیکن یہ کم بخت، یہ بدبخت وہیں پر رہتا ہے، مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا ہے، حضور کے دربار میں رہتا ہے، لیکن دن بدن اس کے چہرے پر نحوست بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو، یہ منافق ہے، پکا منافق۔ یہ مت کہنا کہ مدینہ میں منافق نہیں ہے، حضور کے زمانے میں بھی منافق تھے، اور آج کے زمانے کا یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کبھی آ کر کے، اگر اس میں ہمت ہے تو میں کیا کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ جائے، جو علماء حق ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کے سامنے بیٹھ کر کے یہ ڈیبیٹ کر لے، اپنے ایمان کو ثابت کر دے، یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا منافق ہے یہ اس دور کا۔ اس منافق سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ وہ شخص ہے جو نبیوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو اہل بیت کو برا کہتا ہے، جو اللہ کے ولیوں پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ وہ شخص مدینہ منورہ میں رہ کر کے یہ انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، نبیوں کی، رسولوں کی، صحابہ کرام کی، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے۔ یہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ مدینے میں رہ کر کے بھی اس کو مدینے والے مصطفیٰ کا فیض نہ مل سکا۔ وہ فیض ملے بھی کیسے؟ فیض اسی کو ملے گا نا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، فیض اسی کو ملے گا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، جس کے دل میں نبیوں کی محبت ہو، اور جس کے دل میں بغض نبی ہو، پھر اس کو فیض کہاں سے ملے گا؟
یہ رہتا ہے نبی کے دربار میں، لیکن آج تک اسے نبی کا فیض حاصل نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اس کو کبھی نبی کا فیض مل ہی نہیں سکتا، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے تو مسجد نبوی سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منافقین کو مسجد نبوی سے نکالا، صحابہ کرام کے درمیان وہ منافقین تھے، تو مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ایک ایک کا نام لے کر کے مسجد نبوی سے باہر کر دیا۔ یہ بھی آج کا منافق ہے، اس سے خود بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔